محترم سامعین کرام، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چند مسئلے علماء کرام نے یہ بھی لکھے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اسے گھسیٹ کر لے جانا اور جانور کو پچھاڑنے کے بعد یعنی گرانے کے بعد ذبح کرنے میں تاخیر کرنا اور اس کے سامنے چھری تیز کرنا یہ مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت فوراً ذبح کر دینا چاہیے، تاخیر اور دیر نہیں کرنا چاہیے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ دیکھے گی اور یہ جانور دیکھے گا اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ جانور کو بھی تکلیف دینا حرام کہتا ہے اور جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے چھری وغیرہ کو بھی سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گرانے کے بعد جانور کو فوراً ذبح کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے، جانور کو قربانی کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے لٹانا سنت مؤکدہ ہے۔ جب جانور کو ہم قربانی کے لیے لٹائیں گے تو اس کا رخ، اس کا منہ قبلے کی طرف کریں گے، اور یہ علماء کرام نے سنت مؤکدہ لکھا ہے، یعنی تاکید آئی ہے۔ اور دوسری طرف پھیر کر ذبح کرنا یہ علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے، بچنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا اور چھری کو خوب تیز کر لینا یہ مستحب ہے۔ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے اور دوسرے مسلمان بھائی سے کرانا بھی جائز ہے۔ خود کر سکتا ہے تو خود ہی قربانی کرے اپنے ہاتھ سے، نہیں کر سکتا تو دوسروں سے کرائے۔ البتہ خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو ذبح کرتے وقت اس کا وہاں حاضر رہنا بہتر ہے، حاضر رہنا چاہیے اپنی قربانی کرتے وقت۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی خاندان یا بعض گھرانے والے، بعض گھر والے ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے گھر کے اندر 2-3 بھائی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، سب ساتھ میں رہتے ہیں، تو اس میں سے جو بھی نصاب کے برابر مالک ہوگا اس پر الگ الگ قربانی کرنی واجب ہوگی۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر الگ الگ قربانی، سب کی طرف سے ایک قربانی کر دیں گے تو یہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ جن کے اوپر قربانی واجب تھی ان کے سر پر قربانی واجب ہی رہے گی، اگر نہیں کریں گے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ تو جیسے ایک گھر میں بہت سے لوگ رہتے ہو، جیسے 2-3 بھائی، اولاد، باپ وغیرہ، تو اس میں سے جو بھی نصاب کے برابر کا مالک ہو اس پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسی حالت میں خاندان کے یا کسی گھر کے کسی ایک فرد کا اپنی طرف سے قربانی کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جن کے اوپر بھی واجب ہوگی، وہ آدمی اپنی الگ الگ قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ آدمی بڑا جانور قربانی کرتا ہے 7 حصے والا، تو اگر اس میں عقیقے کا حصہ لینا چاہے، عقیقے کی قربانی کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے۔ جیسے بڑے جانور میں 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے عقیقے کے رکھے جائے تو یہ قربانی اور عقیقہ دونوں ادا ہو جائیں گے۔ قربانی کرنے کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج کے ڈوبنے تک ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ پہلے دن زیادہ ثواب ہے، پھر ثواب کا سلسلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ویسے تو 3 دن ہے، 10، 11، 12 اور 12ویں ذی الحجہ کے سورج کے ڈوبنے تک، لیکن پہلے دن قربانی کرنا اور چھری کو چلانا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔
اور شہر کے رہنے والے عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ جہاں شہر ہے تو وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی وہاں۔ اگر وہ عید سے پہلے قربانی کریں گے تو قربانی ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے شہر والے تو عید کی نماز کا انتظار کریں گے۔ اب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں یا بہت سے عیدگاہ ہوتے ہیں تو علماء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کہیں پورے شہر میں ایک جگہ بھی نماز ہو گئی اور دوسری جگہ ابھی نماز باقی ہے یا دیر سے ہے تو ان کا قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ بس ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی، چاہے باقی جگہ باقی ہے، تو یہ شہر والے کر سکتے ہیں، سارے شہر والے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کی جانب سے قربانی کرنے سے اپنی واجب قربانی کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر قربانی، خود کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، لیکن دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو دوسروں کی طرف سے قربانی جو کر رہا ہے اس کا ثواب تو، اور وہ قربانی تو واجب جو دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے وہ تو ہو ہی جائے گی، لیکن یہ خود اس کے اوپر جو ایک واجب ہے اگر اس نے نہیں کی تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ اس کو اپنی بھی دوسروں سے زیادہ اپنے سر کے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کرنے کی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ قربانی کروں گا، اگر کسی آدمی نے قربانی کرنے کی منت مانی تو اس منت کے سبب اس کے ذمے قربانی واجب ہوگی، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا چونکہ اس نے منت مانی تھی۔ غریب مالدار کسی نے بھی منت کی قربانی کی تو اس کا گوشت غریبوں کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ خود یا مالداروں کو اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے۔ کسی غریب نے بھی یا کسی مالدار نے بھی منت مانی اور اس نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کی قربانی کروں گا، تو یہ قربانی سب سے پہلے تو کرنا ضروری ہے، اور قربانی کرنے کے بعد یہ گوشت کو غریب لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ منت ماننے والوں کے اوپر ایسا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس نے بچے کو جنا تو بچے کو بھی اس کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا۔ کوئی جانور ایسا لیا کہ وہ حمل سے تھا، اب خرید لیا، اب ذبح کرنے سے پہلے اس نے بچہ دیا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جانور کو جب ذبح کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس پیدا ہونے والے بچے کو بھی ذبح کر دیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ اچھا، یہ جو بچہ ذبح کیا ہے تو اس بچے کا گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں گے، اس بچے کا گوشت صدقے میں دے دیں گے۔ بچے کے گوشت میں سے خود نے کچھ کھا لیا تو پھر اس کی قیمت کے برابر صدقہ کریں گے، اور بچے کو ذبح کیے بغیر کسی کو صدقہ کر دیا جائے تو وہ بھی مستحب ہے۔ مسئلہ بہت صاف ہے۔ جانور لیا قربانی کے لیے، اب اس نے ایک بچہ دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے، یا اگر ذبح نہیں کر رہے ہیں اور کسی کو صدقے کے طور پر دے رہے ہیں تو بھی چل جاتا ہے، لیکن اگر اس بچے کو ذبح کر دیا تو اس بچے کا گوشت قربانی کرنے والے نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے انجانے میں نہ جانتے ہوئے کھا لیا تو علماء کرام نے مسئلہ لکھا کہ جتنا گوشت کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اپنی خوشی سے قربانی کر گزرا، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ انہی دنوں میں مالدار ہو گیا، یعنی 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کے
سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے چھپنے سے پہلے پہلے وہ آدمی مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر پھر سے دوبارہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ پہلے تو واجب نہیں تھی، خوشی سے کیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن ایسا ہوا کہ قربانی کر لیا، پھر اللہ نے اس کو مالدار بنایا اور صاحب نصاب بنا دیا قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی وقت، تو اب ایسے آدمی کے اوپر پھر سے دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی آدمی حاضر نہیں ہے اور وہ بیرونی ملک، دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی گئی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر افریقہ والے ہندوستان میں قربانی کرا رہے ہیں، اب وہ آدمی افریقہ میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہو، تو اس کی اجازت ضروری ہے یہاں پر۔ اگر اس نے اجازت دے دی ہندوستان والوں کو تو افریقہ والوں کی قربانی یا دوسرے کسی بھی ملک میں جو آدمی رہتا ہو ان کی قربانی صحیح ہو جائے گی، اور دوسرے حصے دار جو اس کے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک جانور خریدا ہے، بڑا جانور خریدا ہے 7 حصے والا، اب مثال کے طور پر 5 لوگ تو ہندوستانی ہے اور 2 لوگ دوسرے ملک والے ہیں، اب یہ قربانی کر رہے ہیں، لیکن جو 2 حصے والے ہیں دوسرے ملک والے، ان کو معلوم ہی نہیں، ان کی اجازت ہی نہیں، اب انہوں نے قربانی کر ڈالی، ہندوستان والوں نے جو 5 حصے والے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندوستان والے ہیں، جو دوسرے حصے والے ہیں، ان کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے چاہے مل کر قربانی کرتے ہو یا کسی کی طرف سے پورا جانور قربانی کرتے ہو، تو جس کی طرف سے قربانی ادا کر رہے ہیں اسے اجازت لینا ضروری ہو جاتا ہے، تب جا کے اس پورے جانور کی قربانی بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر مل کر رہے ہیں تو سب شریک ہونے والوں کی قربانی بھی صحیح ہو جاتی ہے۔